پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں. خواجہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اگر میں خواجہ صاحب تھوڑے پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے پوچھوں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس صورتحال کے اندر ساری سیاسی قیادت وہ زیادہ تر یا بیان دینے کے اوپر یا تشویش ظاہر کرنے کے اوپر ہی اس کا کام رہ گیا، کوئی لیڈرشپ رول میں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں، میں یہ جو انہوں نے موجودہ حکومت جو ہے وہ سرکاری فنڈز سے بیسیکلی وہ احساس پروگرام ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے جس میں 12,000 جو ہے 4 مہینے کے لیے میرا خیال ہے کہ دیے جا رہے ہیں 3,000 روپے مہینہ. جو کیا 3,000 روپے ایک مہینہ جو ہے خاندان کس طرح گزارے گا، اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں. الحمدللہ پی ایم ایل این جو ہے، میں سیالکوٹ کا وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، باقی جگہوں کا بھی بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے فنڈ ریزنگ کی ہے اور لوگوں نے اچھا رسپانس دیا ہے ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں. ہمارے لوگ جو ہیں سپورٹرز، ہمارے بلدیاتی اداروں کے جو ممبران ہیں. جب آپ کے پاس بہت مشکل ہو نا ملک میں، آپ کی منتخب ایوان ہے، ان کو جڑ کے بیٹھنا چاہیے. دیکھیں، آج کی میٹنگ میں میں نے ریکویسٹ کی ہے میٹنگ کے شرکاء سے بھی اور اسپیکر صاحب محترم سے بھی ڈائریکٹلی کہ آپ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں. آج سے کو 20 روز قبل ہم نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے ریکویزیشن کیا تھا، سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی دونوں کا، پی ایم ایل این نے اور جوائنٹ اپوزیشن نے. تو وہ کورونا اس وقت زور پکڑ رہا تھا. تو یہ ہماری بات چیت ہوئی اسپیکر صاحب سے. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ سمجھ نہیں ابھی آ رہی کہ کیا حالات بن رہے ہیں، تو آپ اجلاس جو ہے نا ریکویزیشن واپس لے لیں. ہم نے ریکویزیشن واپس لے لی. اب آج میں نے اس اجلاس میں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اجلاس بلائیں. بعض لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ جی یہ ویڈیو شیڈیو پہ اجلاس بلائیں. میں نے کہا جی ویڈیو میں ہم اپنے جو عوام، جو ہمارا ووٹر ہے جس کو ہم نے تسلی دینی ہے، اس کو اعتماد دینا ہے، وہ نہیں ہم ویڈیو پہ کر سکیں کہ 200 آدمی یا 250 آدمی ویڈیو پہ لگا ہوا ہے. یہ نہیں چلے گا. آپ اس کو اسمبلی کے میں فزیکلی لوگ پریزنٹ ہوں اور اس میں آپ 3-4 شفٹیں کر سکتے ہیں. 450 بندہ جو ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ سکتا ہے. آپ 60-70 سے زیادہ بندے نہ بیٹھیں، سیف ڈسٹنس کر کے جو ہے لوگ بیٹھیں، لیکن ٹیلی کاسٹ ہو، 2 دن چلے، 1 دن چلے، لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہمارے اس دکھ میں جو ہے یا ہماری اس کرائسس کے اندر جو ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے کیا پرفارم کر رہی ہے. لیڈرشپ سے میرا مراد ہے جو اجتماعی لیڈرشپ جو ہے اس ملک کی جو لیڈر سارے منتخب لوگ ہیں نا جی، جب وہاں بیٹھیں اور اپنے اپنے حلقے کے ایشوز بھی ریز کریں، نیشنل لیول کی پالیسی سازی بھی کریں. بالکل نان سٹاپ چلنا چاہیے 2-4 روز 5 روز. سر، اس کرونا وائرس کے ساتھ ایک پولیٹیکل خبر جو ہے وہ بڑی گرم ہے آج کل، وہ ہے نیب کی کارروائیوں کے حوالے سے. لیکن نیب کی کارروائیاں خاص طور پر اس وقت وہ جو آٹا اور چینی کرائسس سے ریلیٹ کر رہی ہیں وہ حکومتی شخصیات کے گرد گھوم رہی ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بیان آیا کہ نیب کارروائی کا آغاز کر رہا ہے اور نیب راولپنڈی کے جو ڈی جی ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ 1 مہینے کے اندر وہ رپورٹ فائنلائز کریں. آپ کا اس کے اوپر کیا ویو ہے، کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، یہ میں نے بھی ٹی وی پہ پڑھا ہے، یہ ٹکرز چل رہے تھے. اچھی بات ہے، یہ ایک ایسا بڑا کرائسس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چینی کی جو ہمارے یہاں پہ تجارت ہے یا پروڈکشن ہے یا اس کا چینی کی جو بھی ہے، یہ اس کو ایز اے جس کو کہتے ہیں نا، اس کی جو کمپلیٹ انٹائرٹی جو ہے جو اس کی، اس میں اس کو لینا چاہیے. ایک تو یہ ٹرانزیکشن ہے، یہ جو آپ کا خیال ہے کہ اس میں پیسہ کمایا لوگوں نے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، وہ جو ای سی سی کی جو سمری ہے جس کے اوپر اپروول ہوئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی. آپ فلور آف دی ہاؤس مطالبہ کریں؟ وہ ضرور کروں گا، ضرور. میں آپ کے ذریعے ابھی کر دیتا ہوں مطالبہ جو ہے کہ وہ پبلک کریں. یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا یہ پبلک ڈومین میں آنے چاہیے. قومی امانت ہے، یہ قومی امانت ہے، یہ پبلک ڈومین میں آنے چاہیے. لوگوں کو پتہ لگے. میں بیٹھ کے یہاں پہ الزام تراشی کر دوں، کسی کے ذمے لگا دوں، کسی کے ذمے نہ لگاؤں. میں جو ڈاکومنٹس بولتے ہیں یا حالات بولتے ہیں یا جو چینی کے جن لوگوں نے سہولت کاری میسر کی ہے، اس کا سمی کا فارغ ہو گیا، وہ فوڈ منسٹر فارغ ہو گئے. ایک پنجاب کا فوڈ منسٹر کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن کر جائے اپنے آپ پہ اور اس کو قربانی کا بکرا بنا کے اس کو باغپور واپس بھیج دیا؟ یہ اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ناٹ بلیویبل. اس پہ یقین کوئی نہیں کر سکتا کہ سمی نے خود کیا ہے.
سمی کو میں جانتا ہوں، بڑا پرانا جانتا ہوں، ہماری پارٹی کا بندہ ہے، اچھا آدمی ہے، آئی ہیو پرسنل لائکنگ فار ہم. میں لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ حالات کے مطابق کر رہا ہوں کہ اربوں روپے کما گئے کوئی اور ہیں، جو بینیفیشریز کوئی اور ہیں، سزا جو ہے وہ سمی کو مل رہی ہے. جو رپورٹ پرائم منسٹر نے پبلک کی وہ آپ نے دیکھی، وہ آپ کے لیے تسلی بخش ہے؟ پرائم منسٹر نے نہیں پبلک کی، وہ لیک ہو گئی تھی اور دین دے ہیڈ ٹو اون اٹ کہ جی ہم نے کی ہے. تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیر از مور ٹو اٹ. اور یہ بھی کوئی اگر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے تو بہتر ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ جو فوڈ سیکورٹی کی ہے اس کے سامنے لے کے آئیں، اور اگر نہیں لے کے آتے اور یہ کوئی اس کو ہاشپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو کوئی اس پہ کمبل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے کوئی اور دروازے کھٹکھٹائیں گے. جو ہے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جا سکتے ہیں، عدالت بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور اپرچونٹی ہوگی کہ اگر یہ اجلاس بلایا جاتا ہے قومی اسمبلی کا تو اس میں آٹا چینی کرائسس بھی ڈسکس کریں. ایک رپورٹ اور چھپی ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا کہ آپ کی وجہ سے بینکوں نے پیسے جی بالکل وہ بھی رولا پڑا ہوا ہے. تو پوچھیں کہ 13.5% کیوں رکھا ہوا تھا بھائی، اس پہ کس کو فائدہ تھا؟ نہیں جی ہم نے ہاٹ منی کیوں خریدی تھی؟ ہاٹ منی کا ہم نے ڈیٹیل پوچھی، میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھی پی اے سی کی میٹنگ کے اندر. انہوں نے کہا یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جی آپ کے جو اس وقت کرتا درتا لوگ ہیں فائنانس میں، وہ ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں کو انویسٹمنٹ کے اوپر. میں نام نہیں لے لوں لیکن لے لوں گا، نام بھی لے لوں گا. وہ ایڈوائز کرتے ہیں، ان کی کمپنیز ہیں، اوورسیز کمپنیز ہیں، پاکستانی کمپنیز نہیں ہیں، ان کے انڈین جو ہیں پارٹنرز وغیرہ بھی ہیں ان کی کمپنیز کے. یہ آپ کس کی طرف اشارہ کریں؟ چلیں کسی اور پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن یہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ جو مرسنریز آتے ہیں، جو فلائی بائی نائٹ لوگ آتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو ہمیں پتہ لگنا چاہیے یہ 3 بلین یا 3.25 بلین ڈالر کس کا آیا تھا اور واپس چلا گیا. اس میں بیشتر پیسے واپس، باقی لوگوں نے انکیش کرا لیا ہوگا نا، یا میچورٹی بھی انکیش کرے گا. مجھے ٹرانزیکشن کا اسٹرکچر نہیں پتا. لیکن یہ ملک صاحب، یہ اس قوم کے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، بینکرپٹ ہیں. ہماری آبادی کا 25-30% جو ہے پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہا ہے، غربت میں رہ رہا ہے، شدید غربت میں رہ رہا ہے. تو ہم جب ایسے ڈاکے مارتے ہیں تو بیسیکلی ان کا حق مار رہے ہوتے ہیں نا جو لوگ ہماری لوور مڈل کلاس اور ہماری جو سر یہ اسٹیٹ بینک کا رول جو ہے اس کے اوپر تو آپ کی قومی اسمبلی کو 2-4 روز لگانے چاہیے کہ 6 ماہ سال میں پاکستان میں اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ سے کس نے کیا فائدہ ہوا، پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ کیا اثر؟ میں بالکل دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایس سی میں ان کو یہ سوالات بھی ہوئے. اب دیکھیں 1 سال کے اندر 13.25 پہ گیا تھا نا یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے، 13 پہ گیا تھا، 13.25 پہ گیا تھا، اب 9 پہ آ گئے. جی نہیں 4.25% کا بڑا ہے اس فلکچویشن سے. اور ڈینائی کرتے رہے ہیں، بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ جی نیچے لائیں، اس کو سنگل فگر میں لے کے آئیں تاکہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو ملک کے اندر، پیسہ چیپ ہو، بورو کر سکے بندہ. جو 13-14 پہ بورو کرے گا یا 15 پہ بورو کرے گا یا 16 پہ بورو کرے گا، بیچ میں وہ اپنا کچھ ڈالے گا، بیچ میں آپریٹنگ کاسٹ کو بینک ڈالیں گے، 19-20 پہ اویلیبل ہوگا نا عام آدمی کو جو ہے. سر 1 سال میں اسی لیے تو اکانومی بیٹھ گئی ہے ساری، آپ کی انڈسٹریل سیکٹر بیٹھ گیا. انڈسٹریل سیکٹر ہے ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو اللہ کرے کہ آپ کی یہ جو درخواست ہے لائیو سیشن والی یہ قبول ہو تو اس میں یہ سوالات اٹھائیے گا ضرور. میں اٹھاؤں گا. میں اگر نہ اٹھائے، دیکھیں عدالتیں کہہ رہی ہیں جی کہ آپ اپنی فورم کیوں نہیں استعمال کرتے، نیشنل اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرتے ہیں. عدالتیں کہہ رہی ہیں نا، آپ نے ریمارکس پڑھے، صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ایم 100%. میں نے اگلے دن کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ پہلے بھی جب میں پٹیشنز لے کے گیا تھا پبلک انٹرسٹ تو مجھے عدالتوں نے یہ کہا تھا، میں نے پورا پروسیس کمپلیٹ کیا ہوا تھا. فلور پہ بھی مسئلے اٹھائے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی لے گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی سے رپورٹس تیار کی. یہ ہمیں الٹیمیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ راستہ ہمیں اپنانا پڑے گا کہ یہ آج جو چیف جسٹس صاحب محترم ہیں عدالت عظمیٰ کے، انہوں نے کہا جی کہ بیت المال سے جو ہے یہ زکوٰۃ زکوٰۃ کے پیسے اور مزاروں کے پیسوں سے جو ہے قبروں کی کمائی کھاتے ہیں. یہ قبروں کی کمائی کھانے والی ہے نا، مزاروں کی کمائی جو کھا رہے ہیں یہ لوگ جو ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑے ڈسپلن کی بات کرتے تھے، فائنینشیل ڈسپلن کی بات کرتے تھے جب یہ اپوزیشن میں جب کنٹینر پہ چڑھے ہوتے تھے.
آپ کا وہ کلپ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ, آج کل پی ایم ایل این والوں کو بہت پسند ہے وہ ہمیں پسند آئے گا, وہ ہمیں پسند آئے گا. وہ کلپ آپ نے چلایا ہوا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوگا, گالیاں دیتے تھے اس بندے کو جو بندہ کسی سے بھیک مانگے گا. اب دیکھیں وہ ایک صاحب آئے ہیں, ان کو انہیں پہچانا نہیں ہے, وہ اپنے جہاز پہ آیا ہے, کروڑ روپیہ دینے آیا ہے, اس کو جانتے نہیں تھے, یہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے, اس نے خود کہا ہے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے, ان کو نہیں جانتے تھے. سر بیچارے کے پاس جہاز نہیں ہے, وہ ہمارے پاس پروگرام میں آئے تھے تو ایک ایمبولینس گاڑی تھی, تو اس میں وہ کراچی سے آئے, وہ جہاز کی پرمیشن مانگ رہے ہیں, ابھی انہیں پرمیشن نہیں ملی, کہ وہ چاہتے ہیں کہ عیدی والوں کے پاس جہاز بھی ہو تاکہ وہ ان کی جو اسسٹنس وغیرہ پرووائڈ کرنی ہے اس میں اسپیڈی وہ کام کر سکے. ابھی وہ ایک ایمبولینس کے اندر باپ بیٹا ہمارے پاس تشریف لائے تھے, جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں خداحافظ کیا, یہی کہانی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی اچھے کاز کے لیے پیسے دے رہے ہوں تو پردے میں دے چھوڑنا چاہیے, صحیح, اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے. اس کا نمائش کا ان کو صلہ یہ ملا کہ جن کے پاس نمائش کرنے آئے تھے وہ ان کو جانتے ہی نہیں تھے, انہوں نے کہا یہ بندہ کون ہے. یہ پردے رکھنے چاہیے, کیونکہ وہ بھی تو خیرات کا پیسہ دے رہے تھے. بالکل, لوگ ایک ٹرسٹ ہے عیدی کے اوپر, عیدی کے نام کے اوپر بہت بڑا نام ہے, سب سے بڑا نام ہے پاکستان کی چیریٹیبل آرگنائزیشن جو ہے. شوکت خانم بھی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. شوکت خانم ہے, کراچی میں سیلانی بہت زبردست کام کر رہی ہے. خدمت چھپا ہے, وہ ٹی سی ایف ہے جو اسکول چلاتے ہیں, سٹیزن فاؤنڈیشن, وہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی والے. جی بالکل, لوگ آنکھیں بند کر کے بات کرتے ہیں. نہیں, یہ ہمارے میں بڑی اسپرٹ ہے, ہمارے میں لوگ, اور رمضان آنے والا ہے, لوگوں نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ لوگوں نے عمرے پہ اس دفعہ نہیں جانا, حج پہ موقوف. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں, ٹائم اس سیگمنٹ کا کمپلیٹ ہونے پہ آ گیا, کتنے امکانات موجود ہیں کہ شہباز شریف یا دیگر آپ کی جو قیادت کو پکڑ کے اندر بند کیا تھا نیب نے دوبارہ گرفتار کر لیں؟ دیکھیں, پہلے بھی غلط ہوا تھا اور اب ہوگا تو نہایت غلط ہوگا. آج بات کی ہے دو شکیں جو ہیں ٹی او آر میں, جو اس کمیٹی کے کووڈ کی جو کمیٹی ہے کرونا کی, کہ نیشنل ہارمنی کریٹ ہونی چاہیے. تو یہ تو ڈس ہارمنی والی بات ہوگی کہ آپ ان کو اثاثوں کے چکر میں بلا رہے ہیں. پہلے بلایا گیا, وہ ایکسپوجر نہیں چاہتے تھے, تو نیب کا آ گیا ایک لیٹر کہ بھئی وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, کوئی گرفتاری والی کوئی بات نہیں تھی. اب پھر ان کو بلا لیا گیا ہے, میرا خیال ہے 22 تاریخ کو ان کو بلایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ کو سال سے اوپر ہو گیا ہے, چیمہ جو ہے سال, جو آشیانہ والے کیسز میں باقی سب لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے بھی رہے ہیں, ماضی میں بھی اٹھتے رہے ہیں, اب بھی اٹھ رہے ہیں. یہ شکیل الرحمان صاحب جو ہیں آپ کے نامور دوسری نسل کے ایک بڑے صحافی ہیں, ایک بڑے صحافتی ادارے کے مالک ہیں. اگر نیشنل ہارمنی اچیو کرنی ہے تو میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ تھوڑا ٹائم آؤٹ لے لیں. یہ بہت بڑی کرائسس ہے, ایگزسٹینشل کرائسس ہے جس کو ہم اس وقت نپٹ رہے ہیں. کرونا کی کرائسس جو ہے, اس میں سب کو مل کے لڑنا ہے اس کرائسس کے ساتھ, اور سب کو اگر مل کے چلنا ہے تو نیشنل ہارمنی بہت ضروری ہے. اس میں ڈس ہارمنی ہوگی. یہ ہم احتساب کے لیے ایک جینون احتساب جو ہے, ایک ایون ہینڈڈ احتساب جو ہے, انصاف پہ مبنی احتساب کے لیے ہر وقت گردن ہماری حاضر ہے.